بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے سورہ شعراء کی 2 آیتیں اور شعب الایمان للبیہقی اور مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ انہی آیتوں اور اسی حدیث کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 2 چیزوں کی اصلاح دوستو بہت ہی ضروری ہے، اور دونوں کچھ اللہ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے. زبان کی اصلاح اور دل کی اصلاح. پورے اسلام کا دار و مدار انہی دونوں چیزوں کے اصلاح پر ہے. ایک موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا اہم سوال کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار. یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت میں ہمیں داخل کرا دے، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، اور جہنم سے ہم کو دور کر دے، بچا لے. تو اللہ کے رسول نے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، سارے ایمانیات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ارکان 5 کی پابندی کرو. پھر اس کے بعد ارکان ایمان، ارکان اسلام کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ اسلام کی سربلندی کیا ہے؟ وہ بیان کر دیا. پھر آخر میں آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تمہیں نیکیوں کے دروازے نہ بتا دوں کہ نیکیوں کے دروازے کون ہیں؟ ایک تو ہے نیکی، دوسرے نیکیوں کا دروازہ. نیکیوں کا دروازہ نہ بتا دیں؟ معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں جو ہیں نیکیوں کا دروازہ ہیں. نمبر 1 صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، جب دنیا کے سارے دنیا دار سوئے ہوں تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا. جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کا دروازہ حاصل کر لیتا ہے. نمبر 2 وصدقۃ السر، پوشیدہ صدقہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، تھوڑا دے یا زیادہ دے، استطاعت پر صدقہ کرنا، وہ بھی پوشیدہ صدقہ کرنا. آن فرمائے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اے لوگوں پوشیدہ صدقہ کرو، اس سے رب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تمہارے برائیوں، تمہارے نافرمانیوں، تمہاری اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے سے جو اللہ تعالیٰ غضبناک اور غصہ ہوتا ہے، اور یا جہنم کی آگ جو تمہارے لیے تیار کرتا ہے، اگر پوشیدہ صدقہ کر دو تو اس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رب کے غضب اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. پھر ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا آپ نے کہ صدقۃ السر جو ہے انسان کو بری موت اور ہلاکتوں سے بچا دیتی ہے. نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا والصوم جنہ، نفلی روزے، فرض رمضان کا روزہ تو سبھی رکھ لیتے ہیں، نفلی روزے کے فردی روزے کے بعد نفلی روزوں کا رکھنا یہ بھی نیکیوں کا دروازہ ہے. یہ ساری چیزیں بیان کر دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاذ، یا معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلہ،
تم نے سوال کیا کہ تمہیں وہ عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا دے. یہ سارے اعمال تو میں نے بیان کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا اے معاذ یہ سارے اعمال جو میں نے بتایا یہ تمہیں جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ان تمام نیکیوں کے قبولیت کا، جنت میں جانے کا سبب بننا اور برائیوں سے روکنے کا ایک چیز پر دار و مدار ہے. وہی ایک چیز کرو گے تبھی یہ تمہاری نیکیاں اللہ قبول کرے گا، سارے اعمال جنت میں جانے کے باعث بنیں گے اور جہنم سے بچائیں گے. اور اگر تم نے اس ایک چیز کو چھوڑ دیا تو تمہاری نیکیاں رہیں گی تو، لیکن نیکیاں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکیں گی، جنت میں داخل نہیں کر سکیں گی. کیا میں وہی بات بتاؤں؟ حضرت ابو معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں وہ بہتری، وہ ایک عمل کیا ہے کہ اسی عمل کی پابندی کے بعد روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ، تلاوت قرآن، صدقہ، خیرات، یہ ساری نیکی ہمیں جنت سے بچائیں گی، جہنم سے بچائیں گی اور جنت میں داخل کریں گی. اور اگر وہی ایک چیز ہم نے چھوڑ دیا تو سب کچھ ہونے کے باوجود نہ جہنم سے بچ سکیں گے، نہ نیکیوں کا، نہ جنت میں جا سکیں گے. وہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکالی اور اس پر اپنی انگلی رکھ لیا، فرمایا کف علیک ھذا، اس کی تم اصلاح کر لو، اس کی تم حفاظت کر لو. اسی اپنی زبان کی حفاظت کر لو گے تو ساری نیکیاں تیری اللہ قبول کر لے گا. تو میرے بھائیوں دو چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز میرے بھائیوں دل ہے. قرآن پاک سورہ شورى کی جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، رب العالمین نے اس ان آیتوں کے اندر یہی بیان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ انسان کا کوئی مال کام آئے گا، ولا بنون، اور نہ انسان کی اولاد کام آئے گی. کوئی انسان ایسا نہیں کہ مال اور دولت اس سے کام آئے قیامت کے دن، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان کو جو چیز فائدہ پہنچائے گی وہ ہے قلب سلیم جو لے کر کے آیا. اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم کو قیامت کے دن دار و مدار بتایا کہ یہی ایک چیز ہے جو قیامت کے دن فائدہ دے گی. کیا؟ قلب سلیم. قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جس میں کفر کی، شرک کی محبت نہ ہو، برائیوں سے محفوظ ہو. اس دل کو محفوظ رکھنا، دل کی حفاظت، یہی سب سے بڑا عمل ہے. اسی سلسلے میں میں نے آج ایک نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی جس میں آپ نے ارشاد نہیں لوگوں یاد رکھنا یہ تمہارے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، کلمہ سب کچھ ہے، لیکن لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. آدمی کا کوئی ایمان، کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ انسان کا دل جو ہے صراط مستقیم سیدھا نہ ہو جائے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ انسان کا کوئی عمل، انسان کا ایمان، انسان کے اعمال اس وقت تک نہیں سیدھے ہو سکتے جب انسان کا اپنا دل سیدھا نہ ہو جائے. لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم کا نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ انسان کا دل جو ہے سیدھا نہ ہو جائے. انسان کے سارے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار دوستو دل پر ہے. لا یستقیم ایمان قلب، ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے. پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. اور آدمی کا دل بھی اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے. دوستو زبان اور دل ان دونوں کی اصلاح اصل میں سب سے پہلا فریضہ ہے. اسی لیے جب تک انسان کی زبان اور انسان
انسان کا دل، یہ دونوں درست نہ ہو جائیں تب تک ایمان کسی کا مکمل نہیں ہوتا اور نہ اعمال درست ہوتے ہیں، اور انسان نجات کی کوئی توقع نہ رکھے جب تک اپنی دل اور زبان کی اصلاح نہ کر لے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مخموز سچی زبان استعمال کرنے والا ہو اور مخموم القلب ہو، دل جو ہے ہر قسم کے برائی، نفرت اور کیا کہتے ہیں منکرات اور غلط چیزوں کے محبت سے جب تک دل پاک نہ ہو، جب تک انسان کا دل نہ صاف ہو جائے تب تک انسان نہیں بن پاتا۔ مخلوق مخموم القلب و صدوق اللسان، سب سے اچھا مسلمان تم میں وہ ہوتا ہے جس کے نہ دو خوبی پائی جائیں، سچ زبان بھی درست ہو اور دل بھی اس کا درست ہو۔ اسی لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دیکھو الحلال بین والحرام بین، پوری وضاحت کر دی، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں تمہارے سامنے آئے گی جو شک اور شبہ والی ہوں گی، شک اور شبہ والی ہوگی۔ اب جو دل حلال پر اکتفا کیا، حرام سے اپنے آپ کو بچایا اور شک اور شبہ والی چیزوں کو اس لیے ترک کر دیا کہ ہو سکتا ہے بھائی یہ گناہ ہی ہو، اس لیے شک اور شبہ والی چیزوں کو بھی ترک کر دیا، اس نے اپنے دین اور ایمان کی اصلاح کر لی۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا الا، اے لوگوں سن لو، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہاں ہونا، اے لوگوں یاد رکھنا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ الا ان فی الجسم جسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا اللہ نے رکھا ہے، وہی گوشت کا لتھڑا اگر درست ہے تو انسان کے سارے اعمال درست ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ الا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سیدھ انسان درست کر لے تو اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اگر وہ انسان خراب ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ الا سن لو وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ تو میرے بھائیو، دل اور زبان کی اصلاح کرنے ہی پر انسان کی نجات ہے، انسان کا دین اور ایمان اور اعمال قابل قبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کی زبان اور سب کی دل کی اصلاح فرمائے، زبان بھی ہماری درست ہو اور دل بھی ہمارا سیدھا ہو۔ جب یہ دونوں سیدھی ہیں تو سارے اعمال درست اور قابل قبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم کو بچائے، زبان کے شر سے اور دل کے شر دونوں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے۔ اور خوب کثرت سے دعا کیا کرو اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اس دعا کو خوب کثرت سے پڑھا کرے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ ہمارے دل میں تقوی پیدا کر دے، وزکیہا، اللہ ہمارے نفس ہمارے دل کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، آپ ہی دل کو اچھی طرح سے پاک کرنے والے ہیں، انت ولیہا و مولاہا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔